بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی پیاسی مخلوق تک پیغام پہنچائیں، ان کے دکھ، ان کے درد، ان کی تکلیفیں، ان کے مسائل حل ہوں، انسانیت تک سچا پیغام پہنچائیں۔ اس میں آپ بھی حصہ دار بنیں، اور آپ اس وقت بن سکتے ہیں آپ کا کوئی آزمایا عمل ہو، کوئی طبی ٹوٹکا ہو، کوئی حکمت کا ٹوٹکا ہو، کسی بیماری کا ٹوٹکا ہو، کوئی وظیفہ ہو، آپ بتائیں تاکہ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے اور انسانیت کو نفع پہنچے، اور آپ بھی اس پورے عالم کے صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ تو کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے، آپ بتائیں گے، آپ بتائیں گے، آپ بتائیں گے، اور کون بتائے گا؟ جھجکے نہیں، بتائیں، دل سے بتائیں۔ ہاں جی، آپ نے کچھ سنا ہو فائدہ، یا آپ نے کوئی آزمایا ہو فائدہ۔ تو آپ بھی بتائیں اور دل سے بتائیں۔ ہاں جی، کون بتائے گا؟ بتائیں۔ السلام علیکم۔ اصل میرا نام سہیل صدیقی ہے، تو میں سب بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مطلب کہ یہ ابھی آپ کے ترکی جانے سے پہلے والی جمعرات کا واقعہ ہے، مطلب آپ کے عشق میں کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، اس کو میں بتائیں۔ مین مارکیٹ گلبرگ میں جمعرات کو آیا تھا، یہاں پہ ہفتے والے دن مین مارکیٹ گلبرگ میں جمعہ عصر کی نماز پڑھی۔ اس دن میں بڑا پریشان تھا، قرضے کی تھوڑی سی رقم دینی تھی، تو میں نے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ اکبر، جس طرح آپ نے کہا کہ وہ صدقہ ہے، وہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد قل ہو اللہ پڑھی 3 دفعہ، اور اس کے اوپر بار بار اپنی پریشانی کے بارے میں سوچتا رہا۔ پھر میں نے کہا گھر جانے کی بجائے میں نے کہا چلو مزن چنی چلتے ہیں، شاید حضرت کا دیدار ہو جائے۔ وہ میں وہاں سے ویگن میں بیٹھا اور مزن چنی آ گیا، یہاں پہ آ کے تسبیح خانے کی طرف آیا۔ یہاں پہ آ کے تسبیح خانے سے پتہ کیا کہ حضرت مغرب کی نماز میں آتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں حضرت یہاں پہ نہیں آتے۔ پھر میں پرانے تسبیح خانے میں گیا، وہاں سے پتہ کیا وہاں کے یہاں پہ نماز میں آتے ہیں، حضرت انہوں نے کہا نہیں آتے۔ پھر میں دوا خانے کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد، انتظار کرتا رہا کہ شاید آ جائیں۔ لوگ آتے رہے وہاں پہ، دوائیاں وغیرہ لیتے رہے، میں اپنا ورد کرتا رہا قل ہو اللہ کا۔ دوا خانہ بھی بند ہو گیا، لوگوں کو آنا جانا بھی بند ہو گیا، لیکن میں وہاں پہ بس اسی آس پہ کہ شاید حضرت کا دیدار ہو جائے اور وہ نظر آ جائے۔ 15-20 منٹ کے بعد دیکھا کہ حضرت اپنے گھر سے نکلتے ہوئے آ رہے ہیں، بس وہاں پہ میرا دل خوش ہو گیا۔ میں حضرت دوا خانے میں چلے گئے اور میں جنگلے کے باہر کھڑا رہا، دل تو چاہ کہ حضرت بڑی ہمت نہیں پڑی کہ حضرت سے سلام کروں یا بات چیت کروں، بس دور سے دیکھ کے وہ جس کو کہتے ہیں رانجھا راضی ہو گیا، وہ راضی ہو گیا۔ 5 منٹ وہاں پہ آپ کا دیدار کیا اور چلے گئے، اور وہ قل ہو اللہ کا اور اللہ اکبر کی میں نے تاثیر دیکھی کہ اگر دل سے پڑھا جائے تو وہ سچے عاشق کے پاس بندہ پہنچ جاتا ہے، بس دیدار ہو گیا آپ کا۔ محمد کلینلسی سے میں اپنی والدہ کو چیک کروانے کے لیے ملتان گیا، تو وہاں ایک پیشنٹ لے کر آئے، وہ سیٹ پہ بیٹھا نا تو نیچے گر گیا، تو اس کے گھر والے رونے لگ گئے کہ پتہ نہیں یہ چلا گیا، کیا ہو گیا، ہاتھ پاؤں مڑ گئے۔ تو میں نے نا فوراً اس کے پاس گیا، میں نے اذان اور رفع ستم والا عمل شروع کیا، 2-3 مرتبہ یہ عمل کیا اذان اور رفع ستم والا، تو وہ بھائی کھڑا ہو کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ آپ نے ایسا کون سا عمل کیا ہے کہ یہ مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ پھر میں نے ان کے گھر والوں کو لکھ کے دیا یہ اذان اور رفع ستم والا، جب بھی اس کی طبیعت ٹھیک یہ خراب ہو جائے تو یہ پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے کرے گی۔ ہم پچھلے ہفتے ملتان گئے، ایک گاؤں کے اندر موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے، اور واپسی کافی ٹائم جب آئے تو شام کا وقت ہو گیا تھا، تو موٹر سائیکل کے اندر نا پیٹرول ختم ہو گیا، وہ اسٹارٹ کرے اسٹارٹ نہ ہو، تو ہم نے سورۃ کوثر 41 مرتبہ پڑھ کے اس کی ٹینکی میں دم کیا، اس کے بعد اسٹارٹ کیا، موٹر سائیکل اسٹارٹ ہو گیا اور شہر تک ہم آسانی کے ساتھ آ گئے۔ ابھی پچھلے مہینے ابکری کے اندر ایک عمل چھپا، وہ زیتون والا اور اسب گول کا چھلکا، وہ نا ہمارے رشتے دار ان کو ڈکاریں بہت زیادہ آتی، ڈکاریں ایسے آتی تھی جیسے کسی ایسے بہت زیادہ آواز کے اندر، انہوں نے یہ عمل یہ ٹوٹکا اپنایا، اس کے بعد نا یہ ڈکاریں آنے بند ہو گئی۔ اور بتائیں گے، کون بتائیں گے؟
السلام علیکم. ناصر خان نام ہے میرا, ملاقات سے تعلق رکھتا ہوں. میں 3 اعمال کے بارے میں ذکر کروں گا. ایک پہلا عمل جو ہے وہ سورہ قریش کا ہے. پچھلی مرتبہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تھا, تو جب یہاں سے واپسی ہوئی تو میں نے گاؤں بھی جانا تھا, ٹکٹ بک کر رہی تھی, ٹکٹ نہیں بک کر رہی تھی. اڈے پر جب پہنچا تو بڑی دیر ہو گئی تھی. وہاں پر معلوم کیا تو ایک بھی گاڑی نہیں تھی. آخر میں چند اڈے دیکھے, ایک اڈے پر ایک گاڑی ملی. جب وہاں پر پہنچا رات کے 11 بج چکے تھے. وہاں پر دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ گاڑی تو ساری سیٹیں بک ہوئی ہے, آپ کے لیے ہمارے پاس کوئی سیٹ نہیں ہے. میں نے ان کی بڑی محنت سماجت کی. پھر وہ مجھے غصہ ہو گئے کہ آپ بات کو سمجھتے نہیں, ہمارے پاس ایک بھی سیٹ نہیں ہے. پھر میں نے سورہ قریش کی تلاوت کرنا شروع کیا. اپنا چھوٹا بیٹا 11 سالہ محمد اذلان شاہ, اس کو بھی کہا, اس نے بھی تلاوت شروع کی اور پڑھتا گیا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جو مینیجر بیٹھا ہوا تھا اس کی جگہ کوئی دوسرا آدمی آ گیا, اس نے اس کو اٹھا لیا. پھر میں نے دوسرے مینیجر صاحب سے کہا, اس نے کہا تھوڑی دیر صبر کرو, کچھ کریں گے. تو جب تھوڑی دیر ہو گئی تو اس نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ آؤ پیسے دے دو, تمہاری ٹکٹ جو ہے نا وہ حاضر ہے. وہ مجھے ٹکٹ مل گیا الحمدللہ, کیونکہ مجھے گھر بھی جانا تھا اور ڈیوٹی پر بھی پہنچنا تھا. صبح مجھے ہر حال میں پہنچنا تھا. اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی سے سب پہنچا دیا. مجھے بھی سیٹ مل گیا, میرے بیٹے کو بھی سیٹ مل گیا, ایک سیٹ کے پیسوں سے الحمدللہ بڑی آسانی اور سہولت کے ساتھ پہنچ گئے. دوسرا عمل جو ہے وہ وضو کے 3 گھونٹ والے پانی کا ہے. میرے بال جو ہے نا وہ خشکی نے تقریباً ختم کر دیے تھے, میرے بال ختم ہو گئے تھے. 3 گھونٹ والا پانی جو ہے نا وضو کے بعد وہ میں نے عمل شروع کیا. الحمدللہ میرے بال پھر سے اگائے اور تقریباً 98% میرا مسئلہ جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے. تیسرا عمل جو ہے نا وہ حضرت کے اپائنٹمنٹ کا تھا کہ میں نے جو ہے نا رات میں تہجد کے لیے اٹھا اور تہجد کے دوران میں نے 2 رکعت صلاۃ حاجت نفل ادا کی. ہر رکعت میں جو ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بار بار پڑھتا گیا یہاں تک کہ قیام کے دوران بس میرے ٹانگیں جیسے شل ہو جاتی تھی, اتنا تک جاتا تھا. اس طرح رکوع میں بھی, اس طرح سجدے میں بھی, اور الحمدللہ اس طرح میں نے 2 نفل ادا کی, اللہ تعالیٰ سے مانگا. تو کل جو ہے نا بڑی آسانی کے ساتھ مجھے حضرت جی کے اپائنٹمنٹ مل گئی. اس سے یعنی میرے لیے اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے. جزاکم اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سبحان اللہ اب قریب سے جو 3 سال سے قاری ہوں. تو اب میں یہ ایک ورد آیا تھا, الحمدللہ میں نے پڑھا ہے. جیسے حضرت صاحب نے بتایا تھا کہ چوری چکاری کے لیے یہ ورد اس میں آیا تھا, یا 40 بار یا قدر یا نافع پڑھ کے آپ دم کر لیں تو الحمدللہ یہ میرا میں نے آزمایا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر آفت سے ہر مصیبت سے محفوظ رکھتا ہے. تو دوسرا طب نبی سے میں ٹوٹکا دے رہا ہوں جو پیچس کے لیے ہے. بچوں کو بڑوں کو اگر پیچس میں بند ہو رہے ہوں تو آدھی چمچ سونف اور 1 چمچ گلقند اس کا کعوہ بنائیں. جب ایک کپ رہ جائے تھوڑا تھوڑا کر کے دیں, انشاءاللہ تعالیٰ اس خوراک سے جو ہے افاقہ ہوگا. رضا اللہ نام ہے میرا, اور پچھلے کافی دنوں سے کچھ پریشانی تھی اور حضرت کے بیان سے سنا تھا 300 دفعہ اللہ اکبر پڑھنے کا جو وظیفہ تھا وہ ایک ہی دن پڑھا, اور رات کو خواب میں کوئی عجیب قسم کی مخلوق آئی سامنے میرے, اور اس پر میں اللہ اکبر کی ضربیں لگا رہا ہوں اور وہ مجھ سے دور دور بھاگتے ہیں, جن میں سے 1-2 میرے آگے آئے اور میں نے ان کو اٹھا کے دیوار پہ مارا, اور اللہ اکبر یعنی کہ بڑی ضرب کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں. وہ وظیفہ میں نے اب باقاعدہ ہی اپنا معمول بنا لیا ہے, اب 300 دفعہ روزانہ پڑھتا ہوں. اور اس کے علاوہ یہی وظیفہ ایک ساتھی کو بھی بتایا, اس کے بھی بہت خیر و برکت ہو رہی ہے. دوسرا یہ کہ ایک جس مدرسے میں کام کرتا ہوں ایک الیکٹریشین ہے, اس کی بیوی لڑ کر چلی گئی گھر اپنے,
اور بڑی مرض میں مبتلا تھی، واپس نہیں آ رہی تھی، وہ بھی بڑا پریشان میرے پاس آیا. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ افاظتم اور اذان والا عمل کریں اور اپنے کندھوں پہ بھی اور اپنی بیوی کا تصور کر کے اس کے کانوں میں پھونک ماریے. تو الحمدللہ اس کی بیوی بھی واپس آ گئی ہے، گھر کا نظام بھی بہتر ہو گیا، اس کو ربنا ہب لنا والی دعا بھی بتائی ہے. تو اللہ کا شکر، بہت خیر و برکت آ رہی ہے اس کے گھر میں. السلام علیکم، محمد عثمان بات کر رہا ہوں. لاسٹ ٹائم میں آفس سے گھر جا رہا تھا تو بڑا سویر قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا میرا. نہر کے پل کے اوپر جنگلے کے ساتھ میرا جا کے دماغ لگا تھا. تو الحمدللہ تسبیح خانے کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جان رکھ لی اور یہ دعا پڑھی تھی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. بڑا مائنر قسم کی چھوٹی سی چوٹ لگی، اللہ تعالیٰ نے جان رکھ لی. السلام علیکم. میرے چھوٹے بھائی کو بہت تیز بخار تھا اور مسلسل 5-6 گھنٹے سے میڈیسن دے رہے تھے اور بخار بالکل کم نہیں ہو رہا تھا. تو اچانک حضرت صاحب کا بتایا ہوا عمل ذہن میں آیا کہ 300 بار کلمہ پڑھنا، ایسے ہے جیسے 300 اونٹ قربان کر دینا. تو میرے امی سے، بہنوں سے اور خود ہم سب نے 300 بار کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. کلمہ نہیں، اللہ اکبر. کلمہ بھی 300 بار کلمہ بھی پڑھا اور اللہ اکبر بھی پڑھا. ٹھیک. تو اس کے بس ایک تسبیح پڑھی تھی کہ اس کا بخار بہت ذاتی طور پر کم ہونا شروع ہو گیا اور جب تسبیح پوری ہوئی تو بالکل ہی بخار اتر گیا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا. پہلے وہ بالکل بے ہوشی کی حالت میں تھا اور اس کے بعد مجھے پچھلے 2-3 مہینوں سے بہت شدید زکام اور چھینکیں آتی تھی اور 2-3 دن سے میرے ذہن میں آیا اور میں نے وضو کے بعد 3 بوند اس لیے سے پینے شروع کر دیے اور یہ 2-3 دن میں ہی ختم ہو گیا. السلام علیکم، میرا نام مطلوب محمد ہے بہاولپور سے. جو ہمارے جاننے والی فیملی امریکہ سیٹل ہے، ان کی بیٹی کو گائنی پرابلم تھا، انہیں افاظتم اور اذان والا عمل بتایا گیا. چند دن پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دی. پھر وہیں ایک اور فیملی کو انہوں نے یہ بتلایا، ان کی بیٹی کو دورے غشی کے پڑھتے تھے اور ڈاکٹر صاحبان نے علاج معاوضہ کے بعد کہا کہ ساری زندگی ایسی اس کی گزرے گی. یہی افاظتم والا عمل دیا گیا. اس کے والدین نے ریگولرلی پڑھا اور چند دنوں کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے اور انہوں نے اپنی کو دعائیں دی، شکریہ ادا کیا. اللہ پاک آپ کی حاضری قبول فرمائے. بس انشاءاللہ آئندہ جمعرات اعمال کے نفع بتایا کریں، مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے. جو انسانیت کے نفع کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے بول، اس کا کوئی لفظ، اس کا کوئی حرف، نہ معلوم اللہ اس کو کتنے صدقہ جاریہ بنا کے عالم کے لیے ہدایت کا، خیر کا، انسانیت کے دردوں کو دور کرنے کا ذریعہ بناتا ہے. اللہ ہمیں بنا دے.